ماہ رجب کے اس بابرکت مہینے میں جو شخص بھی صرف 3 دن سورۃ الفاتحہ کا یہ عمل کر لیتا ہے، گھر میں اتنا پیسہ آتا ہے کہ ہر رشتہ دار آگے پیچھے گھومتا ہے۔ اور یہ عمل ایک مرتبہ صرف آزما کے دیکھ لے۔ میں ہر سال اس عمل کے کرنے کا قائل ہوں۔ جو شخص اس عمل کو ہر سال کرتا جاتا ہے، پھر پورا سال اس کو پیسے کی پریشانی نہیں آتی، رزق کی پریشانی نہیں آتی۔ کہتے ہیں رزق میں سب سے زیادہ برکت لانے والا یہ سورۃ الفاتحہ کا عمل ہے۔ دیکھیں اس عمل کو کئی لوگوں نے کیا ہے، بہت سارے لوگ اس عمل کے ذریعے کامیاب ہوئے اور اپنی بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ جو شخص یہ کہتا ہے نا کہ بار بار غم، بار بار پریشانیاں مجھے گھیر لیتی ہیں، اور کبھی کوئی پریشانی آ جاتی، کبھی کوئی ایک مشکل ختم نہیں ہوتی، دوسری کوئی مشکل آ جاتی ہے، ایک پریشانی کا خاتمہ نہیں ہوتا، کوئی دوسری مشکل آ پہنچتی ہے، تو ان تمام پریشانیوں کا حل اس عمل کے اندر موجود ہے اگر آپ اس عمل کو کر لیتے ہیں۔ یہ عمل ایسا ہے، اس کے ذریعے 3 چیزیں بڑی واضح طور پر انسان کو ملتی ہیں۔ ایک تو اس کے گھر سے کبھی رزق نہیں ختم ہوتا، دوسرے نمبر پر ہر بیماری کی شفا اس کو مل جاتی ہے، تیسرے نمبر پر کاروبار میں خوب برکت بھی آتی ہے، کثرت بھی آتی ہے، اور ایسا رزق ملتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والا۔ جو شخص بھی ان 3 چیزوں کا متلاشی ہے، وہ اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ مکمل سمجھ کر کرے، انشاءاللہ کبھی زندگی میں ناکام نہیں ہوگا۔ جس جگہ قدم رکھے گا، جس میدان میں قدم رکھے گا، ہمیشہ کامیابی اس کے قدم چومے گی۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے۔ عمل کو آپ رات کے وقت بھی کر سکتے ہیں، ایک وقت پورے دن میں ایک ٹائم مقرر کر لینا ہے، صبح کی نماز کے بعد کا کر لیں یا رات کو سونے سے پہلے کا وقت انتخاب کر لیں، یعنی کہ جو آپ کے ساتھ آپ کو آسانی کے ساتھ ٹائم میسر ہے، وقت کا انتخاب آپ نے کرنا ہے۔ لیکن پھر 3 دن مسلسل آپ نے اسی ٹائم میں رہتے ہوئے اسی وقت میں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی کبھی آپ کو ناکامی نہیں ہوگی۔ اس بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ وقت کی پھر پابندی کرنی ہے، یعنی کہ آج اگر کیا ہے نا صبح کے ٹائم، تو کل بھی صبح ہی کریں گے، پرسوں بھی صبح ہی کریں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آج صبح کے ٹائم کیا تو کل کسی اور ٹائم میں کر لیا، یا کل کسی اور ٹائم میں کیا تو اسے اگلے دن کسی اور وقت میں کر لیا۔ نہ، ایسا آپ نے ہرگز نہیں کرنا، بلکہ جو ترتیب میں بتا رہا ہوں اسی ترتیب کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے، انشاءاللہ نصیب اور تقدیر تمہاری بدل جائے گی۔ اور اسی طرح اب آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ کسی بھی جگہ بیٹھ جائیں، چاہے گھر میں عمل کرنا چاہتے ہیں گھر میں بھی کر سکتے ہیں، آپ دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، دکان میں بیٹھ کے کرنا چاہتے ہیں، کاروبار والی جگہ پہ بیٹھ کر کرنا چاہتے ہیں، بیٹھک میں، جہاں کہیں بھی بیٹھ کر آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں۔ اس عمل کے لیے شرط یہ ہے کہ عمل کے دوران آپ نے گفتگو نہیں کرنی، اس پورے عمل کو آپ نے باوضو کرنا ہے، بے وضو آپ نے اس عمل کو نہیں کرنا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ عمل کے دوران گفتگو نہیں کرنی، خاموشی کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ اور پھر چوتھی بات یہ ہے کہ آپ نے عمل کے دوران ناغہ نہیں کرنا، جو 3 دن مقرر کر لیں، پھر ان 3 دنوں میں مسلسل اس عمل کو آپ نے جاری رکھنا ہے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ ان 3 دنوں کے اندر آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، جتنا بھی پیسہ چاہیے، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں بھی کوئی شخص رب کی بارگاہ سے مانگتا ہے تو اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، میرا رب اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اب آپ نے ماہ رجب میں سب سے پہلے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 11 سے کم نہیں پڑھنا، 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دیکھیں بعض لوگ 7 مرتبہ بھی پڑھ لیتے ہیں، 3 مرتبہ بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن بہترین یہ ہوتا ہے کہ آپ 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں وہی درود پاک پڑھیں، یعنی اللہم صلی۔ یہ درود پاک کے سیغے کیونکہ حضور علیہ السلام سے مروی ہیں، آقا علیہ السلام نے یہ خود درود پاک پڑھا ہے، حدیث پاک میں آیا ہے، تو اس درود پاک کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے، تو ہم نے یہی درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کے پڑھیں، اور ہماری ایک خصوصی دعا بھی ہوتی ہے درود پاک کے پڑھنے کے بعد۔ جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، کمنٹ میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ
تعالیٰ اس بندے کو ضرور بضرور دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اب آپ نے سب سے پہلے کرنا کیا ہے، درود پاک آپ نے پڑھا اس کی تعداد کے برابر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس طرح آپ نے اس عمل کو درود پاک کو پڑھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی یہ اسماء مبارکہ کیا ہیں، یا حیو یا قیوم، یہ سنا ہوگا آپ نے، بہت زیادہ اس کا ورد بھی کیا جاتا ہے، اس عمل کی برکتیں بہت زیادہ ہیں۔ اب دیکھیں گے جو ترتیب میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی ترتیب کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ اس کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ یہ جو ترتیب ہے آپ نے اس سے آگے پیچھے نہیں کرنا، یعنی کہ اسی ترتیب کے مطابق ہی آپ عمل کریں گے۔ سب سے پہلے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یہ اتنے سے الفاظ ہیں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یہ الفاظ ہیں۔ آپ نے ان الفاظ کو یاد کر لیں، میں نے 2-3 مرتبہ پڑھا، اکثر تو میرے دوست بہنوں بھائیوں کو یہ یاد ہوتے ہیں۔ صرف اس میں یہ جتنی چیزیں بتا رہا ہوں یہ سب کو یاد ہے، صرف اس میں آپ نے احتیاط اور یہ بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے اس میں جو ترتیب بتا رہا ہوں نا، جو اس میں مبارک پہلے ہے تو اس کو پہلے پڑھنا ہے، جو بعد میں ہے اس کو بعد میں پڑھنا ہے، جو سورہ مبارکہ بتاؤں جس مقام پر وہ ہے آپ نے اسی مقام پر ہی اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ تو یا حیو یا قیوم یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے اسم مبارک ہے۔ یا حیو کہتے ہیں اے زندہ، یا قیوم کہتے ہیں اے خود زندہ دوسروں کو زندہ رکھنے والے، یہ اس کا مطلب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم رکھنے والا ہے، زندہ رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ خزانے ادا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بیماریوں سے شفا عطا فرمانے والا ہے۔ یعنی کہ اللہ کی یہ تمام صفتیں جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، اگر آپ ان صفتوں کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے ہیں، یاد کرتے ہیں، تو یہ صفتوں کا رنگ اللہ تمہیں بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ اس عمل کا مطلب ہوتا ہے، یہ اس کا معنی ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو سمجھ آ جاتا ہے پھر وہ کسی میدان میں ناکام نہیں ہوتے۔ تو یہ کیا اس میں مبارک ہیں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یہاں تک مکمل پڑھنا ہے۔ آپ نے اس میں یہ نہیں کرنا کہ صرف یا حیو یا قیوم کا ورد کرتے رہیں باقی چھوڑ دیں، نہیں، آپ نے مکمل پڑھنا۔ اور کہتے ہیں جو شخص بھی اس کو، اگر آپ کے گھر میں عرق گلاب پڑا ہوا ہے نا، عرق گلاب جس کو ہم عرق مشک بھی کہتے ہیں، عرق گلاب بھی کہتے ہیں، اگر آپ کے گھر میں پڑا ہوا ہے، آپ اس کے اوپر دم کر کے خود پی لیتے ہیں یا گھر والوں کو پلا دیتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے جس کو بھی پلائیں گے وہ اس کی تمام بیماریاں بھی ختم ہوں گی، تمام بندشیں ختم ہوں گی، تمام رکاوٹیں ختم ہوں گی، اور دولت مند بننے کی ارادے کے ساتھ جو بندہ اس عمل کو کر کے اپنے اوپر دم کرے گا، اللہ اس کو ہمیشہ کے لیے دولت مند بنا دے گا، یعنی دنیا کی تمام نعمتوں سے اللہ پاک اس کو نواز دے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو یہ فائدہ ہوگا، دیکھیں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی عطا کے ساتھ وابستہ ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے ہر چیز۔ اس عمل کے ذریعے انسان کی طبیعت سے، یعنی روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہوتا ہے، جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہوتا ہے، اور ہر طرح کی بندشوں کا علاج ہوتا ہے۔ انسان کے اندر ایک نئی زندگی جنم لیتی ہے، جس کی طبیعت میں حسد، کبر، بغض، غضب یعنی کہ بخل، خود نمائی، بات بات پر غصہ آنے کی بری عادتیں موجود ہوں، یہ عمل کر کے عرق گلاب کا پانی اس کو پلا دیں، اللہ کے فضل و کرم سے اس کی یہ تمام حرکتیں چھوٹ جائیں گی۔ اسی طرح اگر آپ کاروبار میں برکت چاہتے ہیں اور رزق بے تحاشا چاہتے ہیں تو آپ اسی ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کر کے اپنے اوپر دم کر لیں گے، اور آپ کے لیے جتنے بھی راستے رکے ہوئے ہوں گے، جتنی رکاوٹیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تمام بندشیں، تمام رکاوٹوں کو کھول دے گا۔ تو یہ اس میں مبارک آپ نے 41 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ اسی طرح جیسے میں نے آپ کو بتائے ہیں، دونوں کو ملا کے یہ پوری جتنی ایک آیت میں نے بتائی ہے، یعنی کہ جتنے الفاظ میں نے بتائے ہیں، اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے ان کو صرف اور صرف 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب دیکھیں، ہی وہ ذات ہوتی ہے جس میں زندہ رہنے کی قوت بنفس نفیس موجود ہے، اس لیے وہ ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ وہ ذات ہمیشہ سے زندہ ہے اور ابد تک زندہ رہے گی۔ ہر چیز کی زندگی اسی کی عطا سے ہے، کیونکہ اللہ بذات خود حی ہے اور کائنات کی ہر چیز کو حیات بخشنے والا ہے۔
اللہ کی صفت سے ہر شے میں حیات ہے۔ تو اس لیے ایک عالم کا قول ہے کہ حی وہ ذات ہے جو تمام امور کو انجام دیتی ہے اور اس کا ادراک کرتی ہے۔ کہتے ہیں ہمیشہ صحت مند رہنے کے لیے بھی اس عمل کو کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان ہمیشہ صحت مند رہتا ہے، تمام اس کی زندگی کے جو حادثات ہوتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرماتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہر مرض سے شفا ملتی ہے۔ اس طرح اور بھی بہت سارے اس عمل کے فائدے ہوتے ہیں کہ جیسے کہ یوں میں ہمیشہ قائم رہنے والا، کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا اللہ تعالیٰ اس کو، کیونکہ بلکہ ہر چیز اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لیے اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اور جو اس کے ساتھ اپنے تعلق کو وابستہ کر لیتا ہے اللہ پھر اس کو بھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ خود ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں بلکہ وہ زندہ اور قائم ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ معبود ہونے کی صفت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے قائم ہے، یعنی جو ذات ہمیشہ کے لیے قائم نہ ہو وہ کیسے معبود بن سکتی ہے؟ اللہ ہمیشہ سے قائم ہے، ہمیشہ رہے گا، اس لیے مشکلات اور مہم جتنی بھی مشکلات ہوں ان کو دور فرمانے والی ذات رب کی ذات ہے، تو آپ اس کو حی اور قیوم کہہ کر پکاریں گے تو اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان کر دے گا۔ اس کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ وہی آیت مبارکہ، وہی آیت کریمہ جس کی برکتیں ہم شب و روز سنتے رہے ہیں۔ میں اس کی فضیلت نہیں صرف اختصار کے ساتھ عمل بتاؤں گا تاکہ سب دوستوں کو اس عمل کی سمجھ آ جائے، تاکہ وقت سے پہلے آپ اس عمل کو کر کے اس کی برکتیں۔ اب رہی بات یہ کہ کون سے 3 دن مقرر کیے جائیں، یہ آپ پورے ماہ رجب میں کوئی سے بھی 3 دن مقرر کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ رزق کا عمل ہے اور دولت کا عمل ہے، شہرت کا عمل ہے، تو اس کے لیے آپ نے خود اپنے دن مقرر کرنے ہیں، وہ جو آپ کے لیے آسانی ہو آپ وہ دن مقرر کر کے اسی طرح اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں جو ترتیب میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ اب یہ عمل تو کیونکہ ہم سب کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ کر رہے ہیں جو اس عمل کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں، تو آپ بھی ضرور اس عمل کی برکتیں آج ہی حاصل کریں، آج اس کو شروع کریں۔ دیکھیں جتنی جلدی ہو سکتا ہے نا عمل کو کر لینا چاہیے، ورنہ شیطان درمیان میں حائل ہو جاتا ہے۔ اب دعائے یونس جو حضرت یونس علیہ السلام نے دعا پڑھی تھی، تو اس آیت مبارکہ کی بہت ساری کرامات ہم نے دیکھی ہیں، یہ تو سبھی مانتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں عام طور پر حضرت یونس علیہ السلام کی دعا والی آیت کو آیت کریمہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جب لوگ مل کر بھی اس کو پڑھ لیں تو تمام لوگوں کا کام بن جاتا ہے۔ عاملین اور روحانی معالجین کے یہاں اس عدد کے بہت سے خواص ہیں، یعنی کہ یہ جو اسماء مبارکہ، یہ جو آیت کریمہ ہے، اس کی بہت زیادہ اہل علم کے نزدیک، عاملین کے نزدیک اس کی فضیلت اور اہمیت ہے۔ تو توبہ استغفار کی کثرت آپ نے ضرور کرتے رہنا اس مہینے کے اندر۔ تو آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے صرف اتنا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آیت کریمہ ہے، یہ ہر ایک کو آتی ہے۔ اس سے پہلے جو میں نے الفاظ بتائے ہیں وہ بھی تقریباً ہر شخص کو آتے ہیں۔ اور اسی طرح دیکھیں حضرت حبیب بن مسلم وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا علیہ السلام، انہوں نے ملک روم جانے کے راستہ تیار کرائے۔ جب دشمن کا سامنا ہوا تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ میں حضور کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو جماعت ایک جگہ جمع ہو کر ان میں سے ایک دعا کرائے، باقی سب آمین کہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ یہ موجم الکبیر کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ اس لیے اب آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ یہ عمل کرنے کے بعد آپ ضرور دعا کریں، اور ہم سے بھی اپنے مقصد کے لیے دعا کریں، اور ہماری دعا اجتماعی ہوتی ہے۔ میں یہ دعویٰ تو نہیں کرتا کہ ہر حال میں ہی ہوگا، لیکن بہت زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہوئی ہم نے دیکھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اجتماعی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو اس اجتماعی دعا میں بھی اپنا ضرور نام شامل کروائیں، اور اس آیت مبارکہ کا اور قرآن مجید کی سورہ مبارکہ کا ضرور ایک مرتبہ عمل کر کے دیکھیں۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی، مختصر اس طرح یہ قصہ موجود ہے قرآن مجید کے اندر بھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک شہر کی طرف بھیجا، تو فرمایا کہ تم اس شہر کی طرف چلے جاؤ۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو بت پرستی سے روکا، کیونکہ آپ کی قوم بتوں کی عبادت کرتی تھی۔ حق تعالیٰ کی طرف بلایا، وہ ماننے والے کہاں تھے؟ روز بروز وہ دن بدن حضرت یونس علیہ السلام کو پریشان کرتے تھے، اور جس وقت پریشان کرتے آخر بد دعا کی اور قوم کی حرکات سے خفا ہو کر غصے میں بھرے ہوئے شہر سے نکل گئے، حکم الہی کا انتظار نہ کیا، اور وعدہ کر کے گئے کہ 3 دن کے بعد تم پر عذاب آئے گا۔
ان کو نکل جانے کے بعد قوم کو یقین ہوا کہ نبی کی بد دعا خالی نہیں جائے گی، کچھ آثار بھی عذاب کے دیکھے ہوں گے۔ گھبرا کر سب لوگ بچوں اور جانوروں سمیت باہر جنگل میں چلے گئے اور ماؤں کو بچوں سے جدا کر دیا۔ میدان میں پہنچ کر سب نے رونا چلانا شروع کر دیا، بچے اور مائیں، آدمی اور جانور سب شور مچا رہے تھے۔ کان پڑی آواز سنانی نہ دیتی تھی۔ تمام بستی والوں نے سچے دل سے توبہ کی، بت توڑ ڈالے، خدا تعالیٰ کی اطاعت کا عہد باندھا اور حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے اور کہ ملے۔ ان کے ارشاد پر کار بند ہوئے۔ حق تعالیٰ نے آنے والے عذاب ان پر سے اٹھا لیا اور فرمایا فلولا کانت قریۃ، اور پھر انہوں نے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آہوزاری کی۔ البتہ صرف میں آخر میں یہ بات کہوں گا تو یہ آیت مبارکہ آپ نے 41 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر آپ نے اپنے ہر غم سے نجات حاصل کر لینی ہے۔ دیکھیں، جس وقت دنیاوی زندگی میں مشکلات آ جائیں اور آپ ان مشکلات کا بوجھ نہ اٹھا سکیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوتی ہے۔ تو آپ نے یہ دو چیزیں 41 بار پڑھنے کے بعد تیسری چیز پڑھنی ہے جو غم اور مصیبت کو کھا جانے والی چیز ہے، وہ ہے استغفار۔ یہ خاص دعا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے بعد پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ تو یہ اس طرح عمل ہے، آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ عمل کے وقت کا تعین جیسے میں نے کہا اسی طرح کرنا ہے۔ دیکھیں، غم اور مصیبت سے نجات، یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلی نے ساحل پر اگل دیا۔ یہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے نا، ان کی قوم کو بھی غم اور مصیبت سے نجات دی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اسی طرح وہ سب مومنین کے ساتھ یہی معاملہ کرتا ہے۔ جب کوئی صدق اور اخلاص کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوں اور پناہ مانگے تو اللہ تعالیٰ ضرور اپنے بندوں کی فریاد کو سن کر ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے ہم ایک دوسرے کو معاف کرتے رہا کریں۔ اگر کوئی زیادتی بھی کرتا ہے، کوئی ظلم بھی کرتا ہے، کوئی آپ کو تکلیف بھی پہنچاتا ہے، تو ہمیشہ درگزر کرنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی کوشش کریں۔ یہ مہینہ کیونکہ رب کا مہینہ ہے، تو رب کی بارگاہ سے آج دیکھیں اللہ تعالیٰ عذاب کو دور کر دیتا ہے۔ تو ہم تو حضور کی امت ہیں، ہمارے غموں کو بھی رب ضرور دور فرما دے گا اگر ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری اسی طرح کرتے ہیں۔ اب آپ نے اس کے بعد استغفار پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ الفاظ آپ یوں دیکھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب یہ ٹوٹل تو یہ ہے نا، لیکن ہم نے اس کو الگ الگ پڑھا ہے۔ ہم نے یا حی یا قیوم کو جیسے میں نے کہا ہے اس کو آپ نے شروع میں پڑھنا ہے، اس کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا، اس کے بعد ہم نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ تو یہ مختصر سی 3 دعائیں ہم نے سب سے پہلے کرنی ہے۔ اب یہ جو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ہے، اس کو ہم نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ تو اس کو ہم نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کو 100 بار پڑھیں گے۔ اس میں پہلی چیزوں کی تعداد کم ہے، اس کی تعداد زیادہ، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ شریف ہوگی، اس کے بعد کیونکہ درود پاک پڑھنا۔ اب اول درود پاک پڑھا تھا تو آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کو مکمل کو پڑھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ آپ پڑھتے رہیں، ایسے نہیں کام چلے گا۔ یہ پورا وظیفہ ہے، پوری دعا ہے، یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل ہے۔ اس عمل کے بعد آپ کے لیے خوشخبریاں آنا شروع ہو جائیں گے۔ پہلے دن ہی جب اس عمل کو کریں گے، یہ دعائیں پڑھیں گے، یہ دعائیں پڑھنے کے بعد سورۃ الفاتحہ کی تلاوت جس ترتیب کے ساتھ میں بتانے لگا ہوں اس ترتیب کے ساتھ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس قدر اس کے اندر فضیلت اور مقام اور اس کے اندر جو ہے وہ باقی تمام چیزیں موجود ہیں۔ دیکھیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ لوگ رات کا زیادہ حصہ شب بداری کر کے نماز پڑھا کر گزارے، یعنی کہ تہجد اور پھر تھوڑی رات سوئیں اور پھر آپ اسی طرح رات گزاریں گے تو رب تعالیٰ آپ کے لیے ایسی رحمتیں برسائے گا کہ آپ حیران ہوں گے۔ اور جو بندہ یہ کام شروع کر دیتا ہے سارے رشتہ دار حیران ہوتے ہیں اور رہی دنیا تک اس بندے کو اللہ تعالیٰ آباد رکھتا ہے۔ اس لیے استغفار کے متعلق بہت سارے بزرگوں نے اپنے بیٹوں کو وصیت فرمائی ہے، بہت سارے نبیوں نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت فرمائی ہے۔ حکایات اس کے بارے میں بہت ساری موجود ہیں جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اس طرح استغفار کیا، توبہ کی ہے، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اور ہمیشہ بزرگان دین منہاج العابدین کے اندر یہ بات موجود ہے، فرمایا کہ بیٹے اللہ سے مغفرت طلب کرا کرو، بے شک وہ بخشش طلب کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ سنو
کشف المحجوب کے اندر حضور داتا گنج بخش نے اس بات کو لکھا ہے۔ اب داتا صاحب کتنے بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، انہوں نے اس بات کو لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں سنو میں تمہیں اللہ کا پسندیدہ عمل بتاؤں، وہ کون سا ہے؟ فرمایا وہ استغفار کرنے والے کو محبوب رکھتا ہے۔ متقی لوگوں کا ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ رب کائنات سے توبہ اور استغفار کرتے رہتے ہیں۔ پھر فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دن میں خود 70 مرتبہ استغفار فرماتے تھے، پڑھتے تھے۔ اس لیے اس کے بارے میں آپ سستی نہ کیا کریں، آپ نے اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، جتنی میں نے یہ آیت مبارکہ یہ استغفار والی پڑھی ہے آپ نے اسی طرح پڑھنا۔ اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف کی تلاوت کرنی ہے۔ اول آخر ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ کی آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ پھر آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ شریف کو آپ پڑھیں گے ایک مرتبہ، اس کے بعد سورۃ اخلاص شریف کو آپ پڑھیں گے 3 مرتبہ، اور اس کے بعد آپ درود پاک پڑھیں گے 1 مرتبہ۔ اس طرح آپ آخر میں یہ عمل کریں گے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے سورۃ الفاتحہ شریف اور سورۃ الاخلاص شریف جب آپ نے پڑھ لی، سورۃ الفاتحہ کی یہ مقام اور فضیلت ہے کہ جو بندہ اس سورت کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ تمام آسمانی کتابیں پڑھنے کے برابر اس بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ سورۃ اخلاص جب پڑھیں گے پورا قرآن پڑھنے کے برابر ثواب، اور اس میں ہر عبادت کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے۔ تو کتنا ثواب آپ کے نام اعمال میں آئے گا، اور اس سارے کا ثواب آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی روح کو پیش کر کے، خصوصاً حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل 3 دن مسلسل کر لیں، آپ کی زندگی میں کھوئی ہوئی بہاریں آ جائیں گی، کھوئی ہوئی خوشیاں جو ختم ہو چکی ہیں وہ دوبارہ بحال ہو جائیں گی، زندگی انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گی۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔